اللہ فقط اسی چیز کو قبول کرتا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ جہاں آ جائے گا کہ نہیں فلاں فائدہ بھی میں نے اٹھانا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کی کیوں ہیں؟ آسمان و زمین کو کیوں خلق کیا ہے اس نے؟ آسمان و زمین کا مالک کیوں ہے؟ زمین میں جو چیز جاتی ہے اسی کے حکم سے جاتی ہے، جو نکلتی ہے اسی کے حکم سے۔ یہ کیوں؟ وَهُوَ الرَّحِيمُ، اصل میں وہ سب سے بڑا رحمت کرنے والا ہے آپ لوگوں پر۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو فوائد حاصل ہو، آپ کے گھر میں درخت لگ جائے، کل اس میں شاہتوت لگے ہوئے ہوں گے، اس میں خرمانیاں لگی ہوئی ہوں گی، اس میں بادام لگے ہوئے ہوں گے، اس میں اخروٹ لگے ہوئے ہوں گے، آپ کھائیں گے، آپ کے بچے کھائیں گے، آپ کی بیگم صاحبہ کھائے گی، آپ کے رشتہ دار کھائیں گے۔ یہ سب کچھ رحمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اور دوسرا الغفور، غلطی آپ نیک آدمی ہیں، شراب نہیں پیتے، آپ نیک آدمی ہیں، بہت غلط کام نہیں کرتے، لیکن بہت سارے کام ہم کرتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا کسی پر بہتان باندھ دینا، خام خواہ کہہ دینا اس کے پیچھے فلاں ہوگا، خام خواہ کہہ دینا یہ خود نہیں کیا انہوں نے فلاں کیا ہے، بدگمانی، یہ سب چیزیں گناہ ہیں، سخت ترین گناہ ہیں۔ سورہ حجرات 26واں پارہ دوسرے پارے میں موجود ہے۔ آپ کسی کا نام بگاڑتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ آپ کسی کا غلط لقب رکھ دیتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری۔ ایک طالب علم تھا پارا چنار کا، مولانا غلام حسین صاحب قبلہ کی خدمت میں آیا، کہنے لگے جی میرے کمرے میں 4 لڑکے رہتے ہیں، ایک گلگت کا ہے، ایک بلتستان کا ہے، ایک پنجاب کا ہے، ایک پشتون ہے۔ میں بھی پشتون ہوں، وہ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ وہ مجھے کہتے ہیں ڈبل روٹی۔ بہت سا بھاس پڑے، کہنے لگے ڈبل روٹی تو کوئی گناہ نہیں ہے یہ کہنا جو ہے، اصل میں وہ ذرا موٹا تھا اس وقت اس کو ڈبل روٹی کہہ دیتے تھے۔ فوراً اس نے مدرسہ چھوڑ دیا، کہنے لگا میں اس مدرسے میں رہتا ہی نہیں جہاں انصاف نہیں ہوتا، وہ مجھے تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ تو وہ ایک اور مدرسہ ہے وہاں چلا گیا۔ وہاں جس وقت گیا ہے جو شام کو اس کا داخلہ ہو گیا، صبح دیکھا کہ جماعت بھی نہیں ہوئی، مولوی صاحب بھی نہیں تھے، طالب علم بھی نہیں تھے، وہاں سے چھوڑا۔ کہنے لگے یہ مدرسہ تھوڑا ہے جس میں نماز ہی نہیں ہوتی، نہ مولوی صاحب ہیں نہ طالب علم ہیں، اس کو میں مدرسہ تو نہیں کہتا۔ ابو ظبی چلا گیا، ٹرالا چلاتا تھا، یہاں 1.5 سال پڑھا، تو پیش نمازی بھی کر لیتا تھا، دعائے مشروب بھی پڑھتا تھا، مجیر بھی پڑھتا تھا، بڑا نیک آدمی تھا۔ لیکن وہ اس ایک چیز کی وجہ سے کہ ڈبل روٹی کہا گیا ہے۔ ایک طالب علم کو کسی نے کہہ دیا انٹرلاک، یہ استاد العلماء کے مدرسہ میں وہاں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی تھی، لیکن اس نے کہہ دیا انٹرلاک۔ بنیان کی ایک قسم ہوتی تھی جس کو انٹرلاک کہتے تھے۔ مولوی صاحب مسکرائے، کہنے کا یہ گالی تو نہیں ہے، وہ تو بنیان کہہ رہا ہے، اور کہا کہ تو نے بھی بنیان پہنی ہوئی ہے۔ بال اس نے چھوڑا نہیں ہے، پڑھتا رہا۔ تو گویا کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کی غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو آج کل کی سلسلے میں معاشرے میں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔